السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ جس آدمی میں علم نہیں وہ آدمی نہیں، جانور ہے، اور جس گھر میں کوئی علم والا نہیں وہ گھر نہیں، جانوروں کا ڈربہ ہے، اور جس ملک میں علم کا رواج نہیں وہ ملک نہیں، حیوانات کا جنگل ہے، کیونکہ علم وہ عظیم صفت ہے جو انسان کو حیوانوں سے ممتاز کرتا ہے اور اسے شرف انسانیت بخشتا ہے۔ علم وہ روشنی ہے جس سے جہالت کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ علم ایسا سدا بہار پھول ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتی۔ علم ایسا رہبر اور مخلص دوست ہے جو کبھی بے وفائی نہیں کرتا۔ علم اگر غریب کے پاس ہو تو اسے امیر کر دیتا ہے، اور اگر امیر کے پاس ہو تو اسے جاہل، غرباء اور امراء پر فوقیت اور عظمت دلاتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے حصول علم پر بہت زور دیا ہے اور علم کی بے حد فضیلت و عظمت بیان کی ہے۔ مجھے یہ دعویٰ کرنے میں تردید کا قطعاً کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ اسلام نے جہالت مٹانے اور علم پھیلانے میں جو کلیدی کردار ادا کیا ہے، اس کی ہمسری کا دعویٰ کوئی آسمانی یا غیر آسمانی مذہب بھی نہیں کر سکتا، اور کسی قوم اور جماعت کو بھی یہ دعویٰ کرنے کی جرت نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ آخری 200-300 سال چھوڑ کر سب سے زیادہ علماء، محققین، مورخ، سائنسدان، حکماء اور اطباء اسلام نے پیدا کیے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اسلام نے حصول علم کی فضا پیدا کی، اس کی اہمیت سے انسانوں کو آگاہ کیا اور اس کے فضائل بتلائے۔ اس سے زیادہ اہمیت فضیلت کیا ہوگی کہ جب لگ بھگ 600 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پکارا اور سید الرسل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کے نزول کا آغاز ہوا، تو سب سے پہلا اعلان جو عالم انسان کے سامنے کیا گیا وہ پڑھنے، پڑھانے اور سیکھنے سکھانے کے بارے میں تھا۔ حالانکہ عرب کے حالات کے پیش نظر پہلا اعلان توحید کا بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ بت پرستی اور شرک عام تھا۔ پہلا اعلان رسالت کا بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ خالق اور مخلوق کا ٹوٹا ہوا رشتہ رسول کے ہی ذریعے جڑ سکتا تھا۔ پہلا اعلان بعث بعد الموت اور قیامت کا بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ یوم آخرت پر یقین آ جانے سے تمام عقائد و اعمال کو اپنانا آسان ہو جاتا ہے۔ پہلا اعلان انسانی حقوق کا بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ قتل و قتال اور چور و تعدی کا دورہ تھا۔ دوستو، پہلا اعلان عورت کے حقوق کا بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کے حقوق پامال ہو رہے تھے۔ پہلا اعلان اعلی اخلاق اور صاف کے بارے میں بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ ان سے متصف ہونے کے بعد ہی انسان کامل انسان بنا جا سکتا ہے۔ پہلا اعلان اعبد اللہ بھی ہو سکتا تھا، اذکر اللہ بھی ہو سکتا تھا، اشکر اللہ بھی ہو سکتا تھا، اصبروا وصابروا بھی ہو سکتا تھا، بلغوا وجاہدوا بھی ہو سکتا تھا۔ مگر سننے والے سن لیں اور جاننے والے جان لیں کہ جہالت کی گھٹا ٹوپ اندھیروں اور امیت کے لق و دق صحرا میں قرآن کا سب سے پہلا اعلان علم کی عظمت و ضرورت کا اعلان تھا۔ قرآن کا سب سے پہلا حکم پڑھنے کا تھا۔ عجیب بات ہے کہ وحی کے اولین مخاطب محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ ان کو پڑھنے کا حکم دینا کچھ عجیب سا محسوس ہوتا تھا۔ میں اس وقت تفسیری اور حدیثی ابحاث میں دوستوں بیان نہیں کرنا چاہتا، عمومی انداز میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ اگرچہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن چونکہ علم کی فضیلت لکھنے لکھانے اور پڑھنے پڑھانے کی عظمت و اہمیت ظاہر کرنی تھی، اور یہ بتانا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ علم سینوں سے سفینوں میں منتقل ہو جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی ہونے کے باوجود پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ ساحروں اور کاہنوں کا وہ دور ختم ہو گیا جب علم پر پردوں میں چھپا کر رکھا جاتا تھا اور سرگوشیوں میں سیکھا سکھایا جاتا تھا، اور جس پر راہبوں، پنڈتوں اور پروہتوں اور جادوگروں کی اجارہ داری تھی۔ حالانکہ حقیقت میں وہ علم نہیں تھا، بلکہ کچھ ٹونے ٹوٹکے اور جنتر منتر تھے جن کا نام انہوں نے علم رکھ لیا تھا۔ لیکن اسلام نے دنیا میں پہلا قدم رکھتے ہی اعلان کر دیا کہ علم وہ نہیں جس سے صرف سرگوشیوں سے سیکھا اور سکھایا جائے، اور جو صرف کہنوں اور پنڈتوں کے پرہوس سینوں میں محفوظ رہے، بلکہ علم تو وہ ہے جو قلم اور کتابت سے دنیا کے سامنے آئے، اور جسے ہر عربی اور اجمی، شہری اور دیہاتی پڑھ سکے اور بقدر ظرف حاصل کر سکے۔
یہ اسلام کا دنیا انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے علم پر اجارہ داری کے خاتمے کا اعلان کیا اور علم کو پانی، ہوا اور روشنی کی طرح عام کر دیا۔ دوستو، اگر میں قرآن کریم کے پہلے لفظ کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا معجزہ قرار دوں تو بے جا نہ ہوگا۔ غار حرا کی خلوتوں میں نازل ہونے والی پہلی وحی کا پہلا کلمہ ایک ایسے مستقبل کی خبر دے رہا تھا جس میں رسائل و جرائد اور کتابوں کی کثرت ہوگی، تعلیم عام ہوگی، پڑھنے پڑھانے والے بہت ہوں گے، علم و تحقیق کے بند دروازے کھلیں گے، توہمات سے انسان کو نجات ملے گی اور فکر و نظر کے لیے نئے آسمان اور نئے امکانات پیدا ہوں گے۔ یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اس کتاب مقدس کا جو نام ہے یعنی قرآن، وہ خود بتاتا ہے کہ یہ کتاب پڑھنے کی چیز ہے، بلکہ پڑھنے کی چیز ہی یہی ہے دوستو، یا وہ کتابیں جو اس کی تفسیر اور تشریح کا حق ادا کر۔ اور یہ نام قرآن اس بات کی نشاندہی بھی کر رہا ہے کہ اس کتاب کو بار بار پڑھا جائے گا اور اس کے پڑھنے سے علوم کے بند دروازے کھلیں، ادب و لغت کے اصول معلوم ہوں گے، تاریخ کے مد و جزر سے آگاہی ہوگی، فقہی مسائل کا استخراج ہوگا، سائنسی اکتشافات کے لیے بنیاد مہیا ہوگی، شمس و قمر کی تسخیر کا امکان ثابت ہوگا۔ ایک ایسے وقت میں جب کہ جہالت عام ہو، مستقبل کے علمی تحقیق دور کی خبر دینا معجزہ نہیں تو دوستو اور کیا ہے؟ اس مقام پر میں یہ عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جس امت کو سب سے پہلا حکم پڑھنے کا دیا گیا تھا، آج اس میں ناخواندگی کی شرح اقوام عالم میں سب سے زیادہ ہے۔ ہم اپنی شکست خوردہ ذہنیت کی وجہ سے غیر مسلم اقوام کی شرح خواندگی اور ان کی ایجادات اور تحقیقات کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اسلام اور قرآن نے ہمیں تعلیم و تعلم اور ریسرچ سے منع تو نہیں کیا، بلکہ قرآن نے تو اس پر زور دیا ہے، عنوانات بدل بدل کر اس کی ترغیب دی ہے، اس کے فضائل بتلائے ہیں اور اس کے لیے ہمیں بنیادیں مہیا کی ہیں۔ قرآن تو یہ بھی بتاتا ہے کہ انسان کو معبود ملائک ہونے کی وجہ اور فرشتوں کے مقابلہ میں اس کی فضیلت و عظمت کا سبب بھی علم ہی بنا تھا۔ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، وہاں ظلمت کا گزر نہیں، وہ سراپا خیر ہیں، ان سے شر کا صدور کا امکان ہی نہیں، ان کا سارا وقت عبادت و اطاعت، عصمت و طہارت، رکوع و سجود، قیام و قعود اور ذکر و فکر میں گزرتا ہے۔ اس لیے جب ان کے سامنے انسان کی خلافت کا اعلان کیا گیا تو انہوں نے باری تعالیٰ کے حضور عرض کیا، کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو وہاں فساد کرے اور خون بہائے؟ اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، مگر فرشتوں کو بتا دیا گیا کہ اس میں شک نہیں کہ تم عبادت اور اطاعت میں بے مثال ہو، عفت و طہارت میں تمہاری کوئی نظیر نہیں، لیکن انسان کو صرف عبادت کے لیے نہیں بلکہ خلافت کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے، اور خلافت کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور تم سارے کمالات کے باوجود علمی کمال سے محروم ہو۔ ان کے عز اور نارسائی کے عملی اظہار کے لیے ان سے علم اسماء کے بارے میں سوال کیا گیا۔ جب وہ جواب نہ دے سکے تو فوراً سمجھ گئے کہ واقعی ہم تو صرف عبادات ہی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس خلیفہ بننے کی جو ضروری صفت ہے یعنی علم، وہ تو ہے ہی نہیں۔ تو انہوں نے اپنے عز اور محرومی کا فوراً اعتراف بھی بڑے پیارے انداز میں کیا، کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، تو پاک ہے، نہیں کوئی علم ہمیں مگر جو آپ نے ہمیں سکھایا، بے شک تو جاننے والا حکمت والا ہے۔ فرشتوں کے اس اعتراف کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم انہیں ان چیزوں کے نام بتائے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو سب سے پہلے جو علم دیا گیا وہ علم آسماء تھا، یعنی دنیا میں موجود اشیاء کی خصوصیت اور صفات، یعنی مظاہر کائنات کا علم۔ اور یہ بھی جان لیں کہ سائنس بھی مظاہر کائنات اور اشیاء کی خصوصیات اور آثار ہی سے بحث کرتی ہے۔ علم طبعیات ہو یا کیمیا، علم حیاتیات ہو یا کہ علم ارضیات اور فلکیات، سب کا محور یہی ہے کہ مادی اشیاء کے آثار و خواص بیان کیے جائیں۔ بہرحال جب حضرت آدم علیہ السلام نے چیزوں کی خصوصیات اور صفات بتا دیں تو رب العالمین نے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں، اور جانتا ہوں
جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ دوستو یہ عجیب بات ہے کہ انسانی تخلیق کی کہانی تورات نے بھی سنائی ہے اور دوسری مذہبی کتابوں میں بھی یہ واقعہ بیان ہوا ہے، لیکن قرآن نے علم کی بنیاد پر تمام مخلوقات یہاں تک کہ فرشتوں کے مقابلہ میں بھی انسان کی فضیلت کو جس انداز سے بیان کیا اس کا تذکرہ کسی اور کتاب میں نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالی ہمیں علم کی دوستو قدردانی نصیب فرمائے۔ اور دوسری بات دوستو، اللہ کا خوف تقوی کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ڈر ہی وہ قوت ممسکہ ہے جو انسان کی جلوت و خلوت میں برائیوں سے روکتی ہے۔ وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے جس کا دل خشیت سے لبریز ہو۔ قرآن حکیم میں یہ بتا دیا گیا کہ باری تعالیٰ کا حقیقی خوف اسی دل میں ہوتا ہے جو دل علم کے نور سے منور ہو، اور جس دل میں جہالت کی تاریکی ہو اس دل میں خالق السماوات والارض کا خوف اچھی طرح بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صاحب علم جب علم کی روشنی میں کائنات پر اور اپنی ذات پر نظر ڈالتا ہے اور ان کے عجائبات کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے تو اس کا دل رب کائنات کی عظمت اور کبریائی سے بھر جاتا ہے اور اس کا سر بلا اختیار اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ وہ نظام فلکیات میں غور کرتا ہے تو اسے لاکھوں کروڑوں ستارے انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن وہ اپنے محور سے باہر نہیں جاتے، ان میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ اپنی جسمانی اور اعصابی نظام پر نظر ڈالتا ہے تو جسم کے اندرونی مواصلاتی نظام کو دیکھ کر وہ حیرت اور تعجب کی تصویر بنا رہ جاتا ہے اور اس کی زبان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، نہ صرف یہ کہ حقیقی خوف اصحاب علم کے دل میں ہوتا ہے بلکہ حقیقی محبت کرنے والے بھی اہل علم ہی ہوتے ہیں۔ وہ جب فیاض ازلی کے انعامات و احسانات پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو ان کا دل منعم حقیقی کی محبت و الفت سے دوستو لبریز ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، کیا علم والے اور بے علم دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس نصیحت کو وہی جانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ جس طرح نور اور ظلمت، بہار اور خزاں میں برابری نہیں ہو سکتی، اسی طرح جاہل اور عالم کو بھی ایک پلڑے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ علم کی اسی اہمیت و عظمت کی وجہ سے رب علیم و خبیر نے اپنے تمام بندوں کو خواہ وہ عالم ہو یا جاہل یہ حکم دیا ہے کہ مجھ سے علم میں زیادتی اور ترقی کی دعا مانگا کرو۔ فرمایا وقل رب زدنی علما، اور کہا کیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آیت کریمہ یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا اپنے اس عظیم پیغمبر کو سکھائی جسے اولین اور آخرین کا علم عطا ہوا تھا۔ جو آپ یہ دعا پڑھتے تھے تو ہمیں تو بطریقہ اولا یہ دعا پڑھنی چاہیے بلکہ اسے اپنے معمولات میں شامل کر لینا چاہیے۔ دوستو یہ تو چند آیات تھیں جن سے علم اور اہل علم کی فضیلت و اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ مناسب ہوگا کہ اس موضوع پر چند فرمودات نبوی بھی آپ کے گوش گزار کر۔ تو عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو شخصوں کے سوا کسی پر حسد کرنا جائز نہیں، ایک تو اس شخص پر جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور پھر اس کو راہ حق میں خرچ کرنے کی توفیق دی، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے علم دیا پس وہ اس علم کے مطابق فیصلہ کرتے اور اسے سکھاتا ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور نہ اہل کو علم سکھانا اس شخص کی مانند ہے جس نے سور کے گلے میں جواہرات، موتیوں اور سونے کا پٹا ڈال دیا۔ اس طرح ایک صحابی فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم طلب کرے یا اس کی یہ طلب ان گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے جو اس سے پہلے اس نے کی ہو۔ ہاں ایک خاص نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کن ذہن ہوتا ہے، وہ اپنی پوری کوشش کے باوجود حصول علم سے محروم رہ جاتا ہے اور اپنی اس محرومی پر کڑتا اور خون جگر جلاتا رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میری ساری کوشش بیکار گئی۔ لیکن ان حدیث میں جو طلب کا لفظ آیا ہے اس میں اس قسم کے لوگوں کے لیے تسلی کا پورا سامان موجود ہے۔ ہمارا کام تو دوستو طلب کرنا تھا، سچی کوشش کرنا تھا۔ جب ہم نے ایسا کر لیا تو اب ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ ہمیں یہ طلب اور کوشش رائے گا نہیں، ہماری یہ طلب اور کوشش رائے گا نہیں جائے گی۔ پھر یہ بھی تو سوچئے کہ دل میں حصول علم کی تڑپ اور طلب بھی تو اللہ نے ہی پیدا کی ہے۔